الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ ترجمہ: وہ اور جب یا جس وقت استسقا موسیٰ، استسقا پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فقلنا پس ہم نے کہا، اضرب ماریے، بعصاک الحجر اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس سے 12 عینا 12 چشمے، قد تحقیق علما جان لیا، کل اناس ہر قوم نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد، اور زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وادی طے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم یعنی بنی اسرائیل جب وادی طے میں موجود تھے، وہاں ان کو پیاس محسوس ہوئی اور پانی جب نہ ملا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ہمیں پانی چاہیے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس طرح خود کلیم اللہ آپ کا لقب ہے، یعنی آپ اللہ کے دوست تھے اور اللہ سے لاڈ اور پیار سے باتیں کرتے تھے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم یعنی بنی اسرائیل عطا کی، وہ بھی بڑی لاڈی سی قوم تھی۔ تو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر لاڈ اور پیار میں طلب کرتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبیوں کا دل جو ہے وہ بہت نرم ہوا کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ عزتی میں ہاتھ اٹھا دیتے۔ تو اب کی بار بھی جب ان کو پانی نہ ملا اور ان کو پیاس محسوس ہوئی اور پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا، تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے پانی طلب کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب انہوں نے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کو اپنا ایک احسان یاد دلا رہے ہیں کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پانی کی فرمائش رکھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے پانی طلب کیا۔ فقلنا، تو پھر اللہ رب العزت نے جواب دیا، فقلنا، اللہ فرماتے ہیں فقلنا، پس ہم نے تب کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا اپنی لاٹھی اس پتھر پر ماریے۔ اب بہت سے مفسرین جو ہیں وہ پتھر کون سا تھا اس کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت سے پتھر ساتھ لے کر آئے تھے، یہ وہی پتھر چلتے 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 پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آ گیا۔ اور پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک عام سا پتھر تھا، چکور شکل میں تھا، ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا تھا، اور یہ ایک عام سا پتھر تھا
اور اس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو اور ایک جگہ ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اس پتھر کے دو کناروں سے ہر وقت ایک نور سا پھوٹتا رہتا تھا، یعنی یہ عام قسم کا پتھر نہیں تھا، خاص قسم کا پتھر تھا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور سے یہ پتھر اپنے ساتھ لائے تھے، تب سے اس پتھر سے روشنی ہمیشہ ہر وقت اس کے دو کناروں سے روشنی پھوٹتی رہتی تھی، یعنی بڑا قیمتی پتھر تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی اس پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ، تو اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، فَانْفَجَرَتْ، اس سے بہہ پڑے، چل پڑے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ، اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے۔ 4 کنارے تھے، چاروں کناروں سے 3 پتھر جو ہے، 3 نہریں، 3 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلہ کسی اس قدر لاڈے تھے کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، دوسرے قبیلے کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد علم، ہر ایک قبیلے نے جان لیا، کل اناس، ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، یعنی ہر قبیلے کو معلوم ہو گیا، ہر قبیلے نے یہ علم حاصل کر لیا، یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ چشمہ ہے۔ اب روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ جب بھی کسی قبیلے کو پانی کی پیاس محسوس ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ لاٹھی لے کر پتھر پر مارتے، تو جو قبیلہ اس وقت پانی پہ موجود ہوتا اور پتھر پر اپنی لاٹھی مارتا تو جس طرف سے وہ چشمہ بہہ پڑتا، چشمہ نکلتا، وہ اس قبیلے کے لیے پانی ہوتا، اور پھر وہ اپنے پورے قبیلے والوں کو یہ بتلا دیتا کہ یہ آپ کے پینے کی جگہ ہے۔ اور جب پھر ان کو پانی کی جو ہے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تو وہ دوسری بار اس پتھر پر لاٹھی ماری جاتی تو وہ پانی بند ہو جاتا، اور پھر اگر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ لوگ کوچ کرتے تو پتھر اٹھا کے پھر اپنی سواریوں پر رکھ لیتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ان سے احسان یاد دلا رہے ہیں پھر سے، کلو وشربو من رزق اللہ، کلو، کھاؤ، یعنی اللہ رب العزت نے جو آپ کو من و سلوہ دیا ہے، جو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کو کہ آپ کو حاصل ہوا ہے، وہ کھاؤ، وشربو، اور پیو، یہ جو چشمے آپ کے لیے جاری کیے ہیں ان سے جتنا چاہے پانی پیو، من رزق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ رزق ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر کسی محنت کے عطا کیا ہے، اور عطا اس لیے کیا ہے تاکہ تم فقط صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو کھانے پینے کی یعنی معاش کی فکر سے بالکل آزاد کر دیا تھا، اور فرمایا جتنا زمین کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور پیو، لیکن جو کرنے والا کام ہے وہ کرو کہ اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی جو ہے، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے حکموں کی تابع داری جو ہے وہ ہر صورت میں کرنا ہوگی۔ اگر تم اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کرو گے جیسا کہ تم ہر بار کرتے آئے ہو، اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی اور پھر اس سے ماقبل آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مثالیں دے کر فرمایا ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کی اس سے پہلے بھی نہ صرف نافرمانی کی بلکہ اللہ کے احکامات کا مذاق بھی اڑایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نہ مان کر، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا کر پھر زمین میں فساد مت پھیلا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو۔ یعنی مطلب بات کرنے کا اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ جہاں جہاں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی گویا کہ وہاں وہاں
جو شخص نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی زمین میں نافرمانی کر کے فساد پھیلا رہا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کے احکامات پر عمل درآمد ہوگا وہاں زمین میں امن و امان قائم ہوتا جائے گا۔ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ جس جس جگہ پہ میرے حکم کی تابعداری ہوگی وہاں امن ہوگا، اور جس جس جگہ میرے حکم کی نافرمانی ہوگی، میرے حکم کا مذاق اڑایا جائے گا، وہاں اللہ رب العزت فساد اور بے امنی جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔